الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. آج کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا ہے اور اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینے کا حکم اپنے پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ کی امت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین نے جس کتاب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا ہے اسی کتاب کی پیروی کی جائے. اس کتاب کے علاوہ کسی اور دوسرے کی پیروی نہ کی جائے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست اور اپنا ولی بنا رہا ہے. اور اللہ رب العالمین کے بالمقابل اگر کسی کو اپنا دوست بنایا جائے گا تو ظاہر ہے ایسے آدمی کا ساتھی، ایسے آدمی کا دوست کوئی اچھا نہیں بلکہ شیطان ہوگا. شیطان جو ہمارا دشمن ہے. جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کیا اس کے 8 اور 9 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے یہ بات اپنے بندوں کو بتائی ہے کہ ہمارے اعمال کا وزن اللہ رب العالمین کیا کیا جائے گا. پھر جس کا میزان نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور معصیت اور گناہ کا پلڑا نیچے دب جائے گا. وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یعنی ایسے لوگوں کے چہروں کو اللہ رب العالمین جنت سے پھیر کر جہنم کی طرف کر دے گا، اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین جنت کی نعمتوں کو چھین کر ایسے لوگوں کو اللہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا. دعا کرے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے. اسی طرح سے آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، اور اسی کے بالکل بعد اللہ رب العالمین نے ابلیس کے تکبر، عناد اور انانیت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانا اور کہا کہ آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں. یعنی کبر اور تکبر اور گھمنڈ سے کام لیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس تکبر کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا، دھتکار کر کے اللہ رب العالمین نے وہاں سے نکال کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو مردود ٹھہرایا. اب آپ کو 2 باتیں یہاں غور کرنی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر داخل کیا اور مکمل اجازت دیا کہ پوری جنت کے اندر جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، سوائے ایک درخت کے اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ یہاں نہیں جانا. لیکن شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا. اور بہکایا کیوں؟ آج تک وہ ہمارا دشمن کیوں بنا بیٹھا ہے؟ شیطان مردود نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. اللہ نے جو حکم دیا تھا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے اپنی عقل کو وہاں دوڑایا کہ میں آدم سے برتر ہوں، اعلیٰ ہوں، میں آدم کا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو مردود بنا کر کے ذلیل کیا. تو ابلیس یہ سمجھا کہ مجھے جو یہ محرومی مل رہی ہے یہ آدم کی وجہ سے مل رہی ہے، اسی لیے اس نے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگی کہ رہتی دنیا تک میں آدم علیہ السلام کی ذریت کو بہکاؤں گا، ان کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر کے گمراہیت کے راستے پر چلاؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے جنت کے اندر گمراہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو قسم کھا کر کے اس نے کہا میں تمہارے لیے اچھا ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں. لہذا حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چلے گئے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، اور اللہ رب العالمین سے بعد میں انہوں نے اپنی اس غلطی پر توبہ بھی کیا، معافی بھی مانگا. جو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، لیکن انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر
کر دیا اور اللہ رب العالمین نے ان سے جنتوں کا وعدہ کر لیا۔ ابلیس مردود نے بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین سے کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد اپنے اس جرم پر اڑا رہا اور اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے اس کو مردود ٹھہرایا۔ اب ہم کو جو یہ دور کرنا ہے کہ غلطی اور خطا ہم سے بھی ہوتی ہے، گناہ اور جرم ہم سے بھی ہوتا ہے، اگر غلطی ہو جانے کے بعد ہم نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا ہم کو احساس ہوتا ہے، ہمارا نفس اس جرم پر ہم کو ملامت کرتا ہے اور ہم اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ ہمارے اندر انسانیت کا غلبہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر جرم ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد اس جرم پر ہم قائم رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ کو کسی دوسرے کے سر پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ جان لیجئے ہمارے نفس پر انسانیت سے زیادہ شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے اور ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ بس آخری بات جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر کے ختم کر دوں گا، بس ترجمہ کر دیتا ہوں۔ 27 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا، اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، بے شک وہ اور اس کے قبیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ شیطان ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تھا اور اسی طرح سے اس کی ذریت اور ابلیس مردود خود ہمارا دشمن ہے اور وہ قیامت تک ہمارے دشمن رہیں گے۔ جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کے راستے پر چلے گا، اللہ شیطان مردود سمیت ان کے متبعین کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا، جہنم کو بھر دے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹے اپنے رب کی طرف، جس طرح سے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوئے، اپنے رب سے معافی مانگا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان کی ذریت سے بھی یہی وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ کسی سے خطا ہو جائے، جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے، اپنے رب کی طرف اگر وہ پلٹ کر کے آ جائے تو رب معاف کرنے والا ہے، خطاؤں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، بلکہ ان خطاؤں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بھی بدلنے والا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب سے لو لگائیں، مسجدوں سے اپنا ناطہ جوڑیں، رمضان المبارک کے برکات سے مستفید ہونے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے رب سے بار بار دعائیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، شیطان مردود کے شر اور فتنے سے اللہ رب العالمین بچا کر کے ہم کو تو اپنے حفظ و امان میں لے لے اور ہم کو اس راستے پر چلا جس پر چلنے والوں کے لیے اور جس پر عمل کرنے والوں کے لیے اور جس پر مرنے والوں کے لیے تو نے نجات کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔